جب تک کوئی ادارہ کام نہیں کرے گا، ہم اپنے ملک میں اسٹرانگ نہیں ہیں تو دوسرے ہمسائے ملک ہم سے کیا تعلق نبھائیں گے نا. آپ دیکھیں ہمیں جو میزائل اسرائیل پہ داغنے چاہیے تھے وہ ایران اور ہم آپس میں داغ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کل امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ دوستی کرے اور پائپ لائن منصوبہ جاری رکھے. امریکہ کون ہوتا ہے بھائی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. عمر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، شکر اللہ کا. کافی زیادہ مصروف سے، بڑی مشکل ٹائم دیا آپ نے. نہیں نہیں، یہ آپ کی محبت ہے. بس رمضان ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ سچویشن کس طرح کی ہوتی ہے. ٹائم نہیں ملتا. میں بھی بس ابھی جا رہا تھا تو آپ پہ نظر پڑ گئی. اچھا عمر بھائی، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کے پی کے میں ایک خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس کے اندر 5 چائنیز کی جانیں چلی گئی ہیں. جس طرح پہلے ہمارے 3 ہمسائے ممالک ایران، افغانستان اور انڈیا ہم سے ناراض ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ نہیں کرتے، افغانستان بھی ہم پہ اٹیک کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں آ کے ہمیں اگر چائنا بھی ہم سے ناراض ہو جائے، اگر ہم ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا کریں جیسے 5 چائنیز کی جانیں گئی اور وہ ناراض ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا آنے والے وقت میں چائنا بھی ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر 4 کے 4 ہمسائے ممالک الگ ہو گئے تو ہم آئسولیٹ ہو کے رہ جائیں گے؟ تو ہم ایسی کون سی پالیسی اپنائیں کہ ہمارا کوئی معیار بہتر ہو؟ اچھا وسیم بھائی، ایک بات تو کہ آپ تاریخ، میں ہمیشہ آپ کو بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں. پہلے تو ایک دور وہ تھا کہ جب بیرون ملک سے لوگ پاکستان میں آنا پسند کرتے تھے. سننے میں آتا ہے کہ جب کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوتا تھا، ایون کہ اسلام آباد میں بھی شروع میں بہت زیادہ تعداد میں ہمیں باہر سے آئے لوگ ملتے تھے. پاکستان میں اس حد تک دہشت گردی نہیں تھی. لیکن انفارچونیٹلی آپ کی بات کہ ہمارے آلریڈی 2 سے 3 ان میں دونوں جو آلریڈی ہم سے مطلب ناراض ہیں، افغانستان ایران ہے، وہ آلریڈی مسلمان ہونے کی ناطے وہ ہم سے مسلمان بھی ہم سے ناراض ہیں. پہلی بات تو یہ، اس کے پیچھے ہے کیا؟ پاکستان دنیا کا واحد مسلم ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور یہ چیز کفار کو اور اینٹی مسلم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. وہ اس چیز کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. نمبر 2، آپ دیکھیں کہ جس ملک کی کریڈیبلٹی خود کے آگے زیرو ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز باشندے. سر آپ چائنیز چھوڑیں، ابھی آپ کل پرسوں کا وہ ایک خط دیکھیں اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ کے ججز رو رہے ہیں. آپ کا سب سے سپریم ادارہ ہے جو جوڈیشری، اس کے جو 6 جسٹس ہیں، انہوں نے آپ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ سر فلاں حلقے ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کیس کا فیصلہ یہ نہیں کریں گے تو ہم کسی کے بھائی کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کے بھانجے کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کے سالے کو اٹھا لیتے ہیں اور بجلی والے کرنٹ لگاتے ہیں. کہ جس ملک کے ایک کلاس بھی نہیں، اگر ہم کہیں جس ملک کے ججز جو ملک کا فیصلہ کرتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، تو بھائی آپ اور میں کیا، اور وہ جو باہر سے آئے چینی بچھندے ان کا کیا؟ نمبر 1 یہ آپ مجھے بتائیں کل امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ دوستی کرے اور پائپ لائن منصوبہ جاری رکھے. امریکہ کون ہوتا ہے بھائی؟ امریکہ ہمارا فیصلہ ہاں، میں کیوں بات کرے گا؟ وہی کرنے لگا ہوں کہ ملک میرا ہے، بھوک میرے ملک میں ہے، دہشت گردی، بے روزگاری، مہنگائی انتہا کی، اور ابھی جو آئی ایم ایف لگا رہا ہے ریسٹرکشنز. اور آپ بات کر رہے تھے چائنا کی سی پیک، آپ بات کر رہے ہیں تو سر سی پیک تو اڑ جائے گا. جو ریسٹرکشنز وہ لگا رہے ہیں ان میں آپ دیکھ نہیں رہے. نمبر 1 ان کا یہ، مین مقصد ہی سی پیک کو ختم کرنا اور پاکستان کو اپنے ہم ان کی کٹ پتلی بن گئے. سر پاکستان شروع سے ان کی کٹ پتلی ہے. آپ تاریخ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو انہوں نے بولا ہے آپ نے وہی کیا ہے. یہ آپ اسی وقت حال میں نہیں مان رہے ہوتے، لیکن فیوچر میں جا کے آپ اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے. ایک بندہ آیا، اس نے خود مختاری کی بات کی، آپ اس کو دیکھیں، پڑھا ہے بیچارہ، اور 32 سال کی سزا سنائی ہے. وہ 70 سال کا آدمی ہے، اس کی بیگم کو اٹھا کے لے گئے ہیں بھائی، کوئی کیس نہیں ہے اس کو ٹارچر کرنے کے لیے، اس کے کارکنان کو. اور اس کو چھوڑیں، اس ملک میں رول آف لا ہی نہیں ہے. آپ بات کریں گے آپ کو اٹھا لیں گے. میں ابھی اگر آپ کے آن ایئر ابھی ادھر کوئی بات کر دوں تو ابھی 1 منٹ نہیں لگے گا، اگر ان کے تک پہنچ گئی تو میں اٹھ جاؤں گا. میں بات یہ کرتا ہوں کہ ہر ادارہ سپریم ہے اگر وہ اپنی حدود میں رہے. جب تک کوئی ادارہ کام نہیں کرے گا، ہم اپنے ملک میں اسٹرانگ نہیں ہیں تو دوسرے ہمسائے ملک ہم سے کیا تعلق نبھائیں گے نا. آپ دیکھیں ہمیں جو میزائل اسرائیل پہ داغنے چاہیے تھے وہ ایران اور ہم آپس میں داغ رہے ہیں، نہ وہ دوسری طرف کر رہا ہے نہ ہم اس کی طرف کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں اسٹرانگ نہیں ہوں گے، آپ
کے ملک کو باہر سے لوگ کنٹرول کر رہے ہوں گے تو آپ کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا ملک اسٹریٹ لائن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ایسا. ہمارے 4 صوبے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچستان وہ تو ہمیں ویسے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم اس طرف جاتے ہیں جب ہمیں الیکشن میں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، ہم ان کو پوچھ لیتے ہیں، ادروائز ہم 5 سال ان کو نہیں پوچھتے. نریندر مودی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک جلسے میں، انہوں نے بولا کہ آپ کہتے ہو کشمیر ہمیں دے دو، بھائی اپنے 4 صوبے تو سنبھالو. آپ سے وہ نہیں سنبھالے جاتے، آپ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. پہلے ریسنٹلی ان کا ایک فارن منسٹر ہے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ بلوچیوں کو دیکھیں، آپ اپنے اندر پہلے اپنے علاقوں کو ٹھیک کریں، اپنے 4 صوبوں کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ کشمیر کی طرف آئیں. آپ کشمیریوں سے تو پوچھیں وہ آنا چاہتے ہیں کہ یار جس ملک میں پٹرول 300 کے قریب ہو اور وہ 60-70 پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ ادھر کیوں آئیں گے؟ وہ پاگل ہیں کہ جس ملک میں آٹا 2000 کے لگ بھگ ہو اور وہ 500-400 پہ گزارا کر رہے ہوں تو وہ ادھر چھوڑ کے ادھر وہ کبھی بھی نہیں آئے. ان سے جا کے ریفرینڈم کروا لیں. جس ملک میں رول آف لا ہی نہیں ہے وہ ادھر کم از کم کافروں کا جبر سہ رہے ہیں، لیکن وہ ادھر آ کے ظلم تو برداشت نہیں کریں گے. بات یہ ہے آپ اپنے لوگوں کو، پھر ہم کبھی کبھار سوچتے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، لیکن ہم ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ یار جس ملک میں ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہمیں اپنے بنیادی حقوق جو اسلام بھی ہمیں دیتا ہے، ہمیں اپنی بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنا حق نہیں لے سکتے، ہمیں روٹی سے محروم کر دیا گیا، ہمیں ایک لائن میں لگا دیا. آپ یہ دیکھیں جس ملک کی پریورٹی یہ ہے کہ اس ملک کے مطلب وزیر اعلیٰ بنی ہے میڈم، اس نے اپنے ابا جی کی فوٹو لگا کے آٹا لوگوں کے گھروں میں شناختی کارڈ پہ، اور آپ کے اے سی، آپ کے ڈی سی ایک آٹے کی تھیلی غریب کی وہ جو عزت نفس ہے اس کو پمال کر کے ان کے گھروں میں دے رہے ہیں. جب یہ چیزیں آپ کی پریورٹی ہوگی آپ کا ملک کہاں پہ خرچ ہے؟ کچھ گھروں میں آٹا گیا ہے، اور وہ بھی ان کے گھروں میں گیا ہے جو پہلے ہی ویل سیٹل ہے، جو ذمہ دار ہے ان کے گھروں میں آٹا چلا گیا. یہ نہیں ہے، بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا بنایا. آپ کتنے ارب کا بجٹ تھا جو آٹے پہ لگایا گیا، آپ وہ صنعت کاری کیوں نہیں لے کے آ رہے اپنے ملک میں؟ آپ سے سی پیک چلے جائیں، آپ سے 2-4 چیزیں چھن جائیں، آپ کا ملک تو پہلے ہی غربت کا مارا ہوا ہے، آپ کے پاس تو سٹینڈ بائی ہونے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. ایسی بس میں بٹھا دیا ہے، نہ جس کے ڈرائیور کو رستے کا پتہ ہے، ایون کہ بس بھی صحیح نہیں ہے، اس کا ایک ٹائر ہے، پہلے والا ہے، تیسرے والا نہیں ہے، دوسرے والا، مطلب اس طرح کی چیز ہمیں بٹھا کے دے دی ہے گورنمنٹ کہ یار نہ وہ فلسطین کے حق میں کوئی بات کر سکتے ہیں، ایون کہ اپنے ملک کے حق میں کوئی خود مختاری کی بات نہیں کر سکتے. کل کو آپ کا کوئی ایٹمی طاقت والا منصوبہ ختم کرا دے گا، آپ نہیں بول سکتے. IMF یہی کرے گا کچھ. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، جس طرح KFC ہو گیا. KFC کسی ادارے کو فنڈز دیتا ہے اور وہ ادارہ فلسطین کا فلیگ نہیں اٹھا سکتا، فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا. مطلب کہ جو ہمیں دے گا ہم اس کی سپورٹ کے لیے فلسطین کے حق میں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ نے فلسطین کی بات کی تھی کہ جب ہم خود نہیں سیف تو ہم فلسطین کے حق میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں یہ حال ہے کہ جی ہمیں 4 پیسے ملتے ہیں اور ہم اس کا حق جو ہے نا دبا دیتے ہیں. یار بیسیکلی نا وسیم بھائی کہ آپ نے بات کی پہلے بلوچستان کی. اسلام ایک معاشرے میں نا اقلیت کو بھی برابر کے حقوق دیتا ہے کہ اگر میرا بچہ ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھ سکتا ہے تو اس کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے 4 صوبوں میں برابر کے حقوق نہیں دے سکتے. وہ اتنے ہم سے متنفر ہو گئے بھائی، وہ اب نہیں، وہ پہلے سے ہماری حقیقت جان چکے ہیں. ہمیں اب یہاں ہونا شروع ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں کنٹرول کون کر رہا ہے. تو یہ بات وہی ہے، جب تک ہم بیرونی آقاؤں کو خوش کرتے رہیں گے، ہمیں باعث سے لوگ کنٹرول کرتے رہیں گے، ہم ان کی منمانیاں سنتے رہیں گے کہ آپ ایران کے ساتھ دوستی کریں، آپ چین کے ساتھ، آپ روس نہیں جائیں گے. جو بندہ روس گیا اس کو اڑا کے رکھا، پھر آپ نے دیکھا 2022 میں عدم اعتماد آئی. جب یہ چیزیں ہوں گی، جب آپ کو اشارہ ادھر سے آئے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے الیکشنز میں دیکھ لیا، آپ 22 کروڑ عوام کو اس نے ایسا روندا ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک ووٹس ڈالتے رہے ہیں. وہ رات 12 بجے کے بعد کدھر گئے ووٹ تو انہوں نے ڈالے جو رات کو آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے بیلٹ پیپر کا خرچہ، آپ کے صبح سے شام تک ذلیل ہونے کا، غریب نے لائن میں لگ کے ووٹ ڈالا، وہ ووٹ شوٹ نہیں تھا سر، اسٹیمپ باہر سے آتی ہے جس پہ لگ جاتی ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. اور ایسے میں یہی ہوگا، ایران کیا، افغانستان کیا، انڈیا کیا، سر آپ کے سارے دشمن ہوں گے. آپ کا ایٹمی طاقت جس دن ختم ہو گئی آپ لوگ اس دن آپ بالکل ادھر مر جائیں گے. آپ کو ہم کہتے ہیں ہم ایٹمی طاقت، ہمارے پاس بم ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم میزائل چھوڑ دیں گے، ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. تو ہم جب ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم کیسے خود کو سیف فیل کر سکتے ہیں؟ یہ میں اپنے مطلب اداروں کو تو برا ہم بھی نہیں کہتے، ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری حفاظت پہ کھڑے ہیں. وہ اب اللہ حفاظت کرے حفاظت کرنے والوں سے بھی.
تو یہی ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہم اس پہ کمنٹس پاس نہیں کریں گے. نہیں ہمارے کمنٹ زبائن پاس لوگ نہیں. بیچارے دلیر ہیں، ہاں ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہیں ہماری جانوں کی رکھوالی کے لیے، لیکن ہر معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی انا کے لیے، پیسے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور ابھی بھی یہ ملک ایک بندے کی، دو بندوں، چار بندوں کی ضد کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے، ورنہ میرا ملک آپ کووڈ کے بعد بڑا اچھا اسٹرگل کے بعد نکل کے ایک اچھے جو لائن. ملک ایک سال بنا وزیر اعظم کے بغیر کسی گورنمنٹ کے چل سکتا ہے، وہ اس کا اللہ. یہ ملک اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا، یہ نظر نہیں آتا کچھ ہوتا ہوا. بلوچستان خزانہ ہے پاکستان کا، ہم سب سے یہی سنتے ہیں، تو ہم اسی کی طرف نہیں جاتے، ہم دوسروں کی مدد کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی اسٹرگل کر کے ہم اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آئیں، اس پہ تھوڑا وسیم کام بھائی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اور میں بات کو اینڈ کرتا ہوں. سر میں نے ایک لائن میں سارا آپ کا یہ سینٹینس کلیئر. سر جب تک آپ کو باہر سے الاؤ نہیں ہوگا یہ کرنا، آپ نہیں کر سکتے. جب تک یہ بات ختم ہو جائے گی، جو بندہ ملک میں آ کے خود مختاری قائم کر دے گا، پھر بلوچستان بھی اٹھے گا، پاکستان بھی اٹھے گا، اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی بات ہے بس. تھینک یو سو مچ بھائی، بہت شکریہ آپ کی رائے.